السلام علیکم۔ کہانی ہب چینل میں خوش آمدید۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی بہت پسند آئے گی، تو شروع کرتے ہیں۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ پورے گاؤں پر خاموشی کا سناٹا مسلط تھا۔ سردی کا موسم، ایک 6 سالہ بچی گلیوں میں سر جھکا ایک طرف جا رہی تھی اور کتوں کے بھونکنے کی آواز ماحول کو زیادہ خطرناک بنا رہی تھی۔ لڑکی مسلسل نظریں جھکائے ماحول سے بیگانی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ میں اس لڑکی کے پیچھے پیچھے تھا اور حیران تھا کہ اتنی کم عمر بچی اس وقت کہاں جا رہی ہے۔ میں نے اس کو آواز بھی دی لیکن اس نے میری آواز سنی ہی نہیں۔ جب قبرستان والی گلی آئی تو اس نے گردن گھما کر میری طرف دیکھا اور لپک کر قبرستان میں داخل ہو گئی۔ جیسے وہ بچی قبرستان میں داخل ہوئی تو میں نے ایک پراسرار سایہ اس کی طرف آتے دیکھا جو اس بچی کے پاس آ کر رک گیا۔ بچی ایک پرانی قبر کے پاس جا کر رک گئی، قبر کے اندر دیکھنے لگی۔ میں قبر کی اوٹ میں چھپ کر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور ڈر بھی رہا تھا۔ جب میں نے بچی کو غور سے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ بچی چاچا حبیب خان کی سب سے چھوٹی لڑکی تھی۔ اتنی چھوٹی عمر میں رات کو اکیلے، وہ بھی قبرستان میں آنا، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ یہ سب کچھ کیا ہے اور ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ چاچا حبیب گاؤں کے ایک نیک بزرگ تھے۔ وہ اکثر مسجد میں ہی رہتے تھے۔ ہمارے گاؤں میں پہلے بھی ایسے چھوٹے موٹے واقعات ہوتے رہتے تھے، لیکن جو میں نے خود دیکھا اور میرے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ان دنوں میرا پیشہ چوکیداری تھا، لہٰذا میں رات میں چوکیداری کرتا تھا اور میں اس رات بھی اپنا فرض نبھا رہا تھا۔ خیر، جب میں یہ منظر قبرستان میں دیکھ رہا تھا تو میرے آسان خطا ہو رہے تھے۔ اچانک وہ سایہ غائب ہو گیا اور وہ بچی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی واپس لوٹنے لگی اور میں بھی اس بچی کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ جب چاچا کا گھر آیا تو وہ بچی دیوار پر اس طرح چڑھی کہ جیسے کوئی بندر کسی درخت پر چڑھتا ہے۔ یہ دیکھ کر مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا تھا اور پھر میں پہرا دیے بغیر اپنے گھر لوٹ گیا۔ پہلے میں نے سوچا کہ چاچا کو یہ سب کچھ بتا دوں، لیکن پھر میں یہ سب کچھ بتائے بغیر ہی گھر لوٹ آیا۔ میں ڈرا ہوا تھا۔ اس رات میں خوف سے سو نہ سکا۔ جب صبح ہوئی تو میں چاچا حبیب کے گھر گیا اور چاچا کو رات والے واقعے سے آگاہ کیا تو چاچا یہ سن کر حیران اور پریشان ہو گئے اور کچھ سوچنے لگے اور پھر کہنے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بچی تو رات کو میرے ساتھ تھی۔ میں نے چاچا سے کہا، میرا یقین کریں، جو کچھ میں بتا رہا ہوں وہ سب کچھ سچ ہے۔ یہ سن کر چاچا خاموش ہو گئے تو میں نے اس خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا، بچی پر کوئی سایہ وغیرہ لگتا ہے۔ چاچا نے جواب دیا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، پہلے تو اس نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی۔ خیر، اس کے بعد چند رسمی باتوں کے بعد میں اپنے گھر آ گیا۔ دوسری رات میں حسب معمول پہرا دے رہا تھا اور جب میں چاچا حبیب کے گھر کی طرف گیا تو میں خوف سے کانپنے لگا۔ وہی بچی پھر سے دیوار پھلانگ کر قبرستان کی طرف جا رہی تھی۔ بچی کو میں نے پھر آوازیں دی، بیٹا کہاں جا رہی ہو؟ بچی نے میری طرف خوفناک انداز میں دیکھا اور بنا کچھ بتائے چلنے لگی۔ 6 سال کی بچی لیکن اتنی تیز چل سکتی ہے، یہ میں سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ ایسے چل رہی تھی کہ جیسے کوئی نوجوان مرد بھاگتا ہو۔ میں نے دوڑ کر اس بچی کا بازو پکڑا تو اچانک اس نے مجھے زوردار تھپڑ مارا۔ تھپڑ اتنی زور کا تھا جیسے کسی مرد نے اپنی پوری طاقت سے مارا ہو اور میں تکلیف کی وجہ سے اپنا گال سہلانے لگا۔ وہ مجھے تھپڑ مار کر پھر آگے بڑھنے لگی اور پھر بھی میں نے ہمت کر کے اس کے پیچھے جانا مناسب سمجھا۔ آج پھر وہ اسی قبر کے قریب جا کھڑی ہوئی اور قبر کے اندر دیکھنے لگی۔ آج پھر وہ سایہ بچی کے قریب کھڑا تھا اور بچی مسلسل نظریں جھکائے کھڑی تھی اور سایہ ہاتھ ہلا کر اشاروں سے کچھ کہہ رہا تھا۔ تقریباً 4-5 منٹ تک اشاروں کا یہ سلسلہ چلتا رہا اور پھر بچی نظریں جھکائے واپسی کے لیے مڑی تو سایہ بھی قبر میں داخل ہو گیا۔ سخت سردی کے موسم میں بھی مجھے ڈر کی وجہ سے پسینہ آ رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ہوئے اپنی جگہ چھوڑی اور آہستہ آہستہ پھر اس بچی کے پیچھے گھر تک آ گیا تو دیکھا کہ آج پھر بچی اسی طرح دیوار پھلانگ کر اندر گئی۔ چچا کے گھر کا دروازہ ایک جگہ سے تھوڑا سا ٹوٹا ہوا تھا۔ میں نے اس جگہ سے اندر جھانک کر دیکھا تو پلٹ کر بچی دروازے کی طرف ہی دیکھ رہی تھی، جیسے وہ مجھے ہی دیکھ رہی ہو۔
چاچا حبیب کے گھر کے صحن میں 3 چارپائیاں پڑی تھیں۔ بچی درمیان والی چارپائی پر بیٹھ کر ادھر ادھر دیکھ کر لیٹ گئی۔ آج میں بہت زیادہ خوفزدہ تھا اور آج مجھے بے چینی سی ہو رہی تھی۔ آج پھر میں پہرا دیے بغیر ہی واپس آ گیا اور ڈر کی وجہ سے ساری رات سو نہ سکا۔ خیر، اس بچی کے بارے میں سوچتے سوچتے فجر کی اذان ہونے لگی۔ اللہ اکبر کی صدائیں سنتے ہی میرا ڈر کم ہوا اور میں اٹھ کر نماز کی تیاری کرنے لگا۔ وضو کرنے کے بعد میں نے مسجد کا رخ کیا۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی میری نظر چچا حبیب پر پڑی جو کہ سنتیں ادا کر رہے تھے۔ سنتوں سے فارغ ہوتے ہی جماعت کھڑی ہو گئی۔ نماز سے فارغ ہو کر میں نے چچا کو اشارے سے اپنی طرف بلایا، رات والے واقعے سے آگاہ کیا جو رات کو میرے ساتھ دوسری دفعہ پیش آیا۔ میں نے بتایا تو خوفزدہ اور کچھ پریشان نظر آنے لگے اور تھوڑی دیر تک خاموش رہے اور پھر سوچنے لگے کہ مسجد سے سیدھے ان کے گھر گئے تو بچی صحن میں کھیل رہی تھی۔ چچا کو دیکھ کر بچی ان کے قریب آئی تو بچی کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے اور سوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگے۔ بچی کا نام پروین تھا۔ چچا نے پروین سے پوچھا، بیٹا پروین، رات کو تم کدھر جاتی ہو؟ تو بچی نے بڑے معصوم انداز میں جواب دیا، میں تو کہیں بھی نہیں جاتی۔ تو میں نے ان سے کہا، ایسا لگتا ہے کوئی انجان طاقت اپنی طرف کھینچتی ہے اور اسے ہوش نہیں ہوتا، لہٰذا اس سے پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چچا بہت پریشان تھے اور مسلسل خاموشی سے کچھ سوچ رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، اللہ بڑا کارساز ہے، کوئی نہ کوئی سبب پیدا کر ہی دے گا۔ اس کے بعد پھر میں نے چچا سے کہا، اس کا حل کسی عامل یا پیر کے پاس ہی ہو سکتا ہے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر ہم دونوں کسی عامل یا پیر کی تلاش میں نکل پڑے۔ ہمیں گاؤں کے ایک بزرگ سے پتہ چلا کہ پاس والے گاؤں میں ایک مشہور عامل بزرگ ہیں جو کہ جنات کے بارے میں کافی علم رکھتے ہیں۔ 2 گھنٹے بعد ہم دونوں اس گاؤں میں پہنچ گئے۔ گاؤں پہنچ کر ہم نے اس بزرگ کا پتہ پوچھا اور بزرگ کے دروازے پر پہنچ کر دستک دی۔ تقریباً 2-3 بار دستک دینے پر ایک نوجوان آدمی آیا تو ہم نے اسے سلام کیا اور بزرگ کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، جی یہی گھر ہے، لیکن وہ گھر پر نہیں ہے۔ ہم اس کی اس بات سے کافی مایوس ہوئے۔ پھر چچا نے پوچھا، بیٹا اب وہ کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا کسی کام کے سلسلے میں شہر گئے ہیں اور شاید کل تک آ جائیں۔ ہم نے اس نوجوان کا شکریہ ادا کیا اور واپسی کے لیے چل پڑے۔ میں نے چچا سے کہا کہ ہم کل ضرور آئیں گے۔ واپسی پر چچا بہت پریشان اور گھبرائے ہوئے تھے۔ ہماری واپسی پر شام کے سائے لمبے ہونے لگے تھے۔ میں نے چچا کو حوصلہ دیا اور اپنے گھر کا رخ کیا، لیکن میں بھی اس مصیبت سے پریشان تھا۔ حالات کے پیش نظر میری راتوں کی نیند اچاٹ ہو چکی تھی۔ اس بارے میں سوچتے سوچتے فجر کی اذانیں ہونے لگیں۔ جب میں نماز کے لیے گھر سے نکلا اور اپنے گھر کی چاکٹ سے باہر قدم رکھا تو باہر سب سے پہلے میری نظر چچا حبیب اللہ پر پڑی۔ میں چچا کو اتنی صبح دیکھ کر حیران ہو گیا تو چچا نے بات تیزی سے کرتے ہوئے کہا، نماز سے فارغ ہو کر اس بزرگ کے پاس جانا ہے۔ چچا بہت بے چین لگ رہے تھے۔ چچا اتنے بے چین تھے کہ اگر ان کے بس میں ہوتا تو وہ مجھے رات کو ہی عامل کے پاس لے جانے کے لیے آ جاتے۔ ضرور ہم انشاءاللہ نماز سے فارغ ہو کر چلیں گے۔ خیر، ہم نماز سے فارغ ہو کر بزرگ کے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ آج وہ گھر پر ہی تھے۔ ہم نے عامل صاحب کو سلام کیا تو انہوں نے بڑے پیار سے ہمارے سلام کا جواب دیا۔ ان کی عمر تقریباً 70 کے لگ بھگ ہوگی۔ نورانی چہرہ، ان کی آنکھوں سے روب جھلکتا تھا۔ عامل صاحب نے ہمیں دیکھتے ہی کہا، کہو بھائی کیسے آنا ہوا؟ ان کے اس انداز سے میں ذرا چونک گیا، جیسے عامل صاحب ہمیں پہلے سے جانتے ہیں۔ تو میں نے سارا واقعہ بیان کیا جو چچا حبیب کی بیٹی کے ساتھ ہوتا تھا۔ میری بات پوری ہوتے ہی عامل صاحب نے ہم سے مخاطب ہو کر کہا، انشاءاللہ اس کا حل ہو جائے گا، آپ فکر مت کریں۔ عامل صاحب کے کمرے کا ماحول بہت ہی پراسرار تھا۔ کمرے میں ایک طرف الماری تھی اور اس میں بہت سی پرانی کتابیں پڑی ہوئی تھیں۔ انہوں نے ان میں سے 2 کتابیں چچا کو پکڑائیں اور تاکید کی کہ مضبوطی کے ساتھ ان کتابوں کو پکڑے رہنا۔ اس کے بعد عامل صاحب ہمارے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ پورے راستے میں عامل صاحب نے ہم سے کوئی بات نہ کی۔ چچا اور میں حیرانی سے ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے۔ جب ہم عامل کے ساتھ گاؤں میں داخل ہوئے تو سب لوگ ہماری طرف حیرت سے دیکھنے لگے۔ جو لوگ عامل صاحب کو جانتے تھے وہ آگے بڑھ کر عامل صاحب کو سلام کرنے لگے۔ چچا حبیب اللہ کے گھر پہنچتے ہی میں نے ایک بات نوٹ کی کہ عامل صاحب گھر میں داخل ہوتے ہی گھر کے چاروں طرف دیکھنے لگے، جیسے ان کو کوئی چیز گم ہو گئی ہو۔ عامل صاحب نے چچا سے پوچھا، وہ بچی کہاں ہے؟ چچا نے جواب دیا، یہیں کہیں کھیل رہی ہوگی،
میں ابھی دیکھ کر لاتا ہوں۔ چچا اپنی جگہ سے اٹھے ہی تھے کہ وہ بچی دوڑتی ہوئی آئی اور آتے ہی چچا سے لپٹ گئی اور پھر عامل صاحب پر نظر پڑتے ہی عامل صاحب کو غصے سے دیکھنے لگی۔ عامل صاحب نے ہم سے ایک کمرہ طلب کیا تو چچا عامل صاحب کو ایک کمرے کی طرف لے گئے جو کمرہ باہر کی جانب تھا۔ اس کے بعد عامل صاحب نے کچھ منہ ہی منہ میں پڑھ کر بچی پر پھونک ماری تو بچی کی ایک خوفناک چیخ فضا میں گونجی اور بچی بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اور چچا نے حیرت سے ان کو دیکھا، پھر ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ عامل صاحب نے کہا، مجھے اکیلے اس بچی کو کمرے میں لے جا کر اپنا عمل شروع کرنا ہے۔ عامل صاحب نے بچی کو اٹھایا اور کمرے میں چلے گئے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازہ اچانک بند ہو گیا۔ چچا بہت پریشان تھے اور مسلسل اس کمرے کو تک رہے تھے جس میں ان کی ننھی سی بچی زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی۔ اچانک کمرے سے چیخوں کی آوازیں آنے لگی، بچاؤ مجھے بچاؤ! یہ آوازیں بہت خوفناک تھیں۔ ہم اپنی جگہ خوف زدہ کھڑے تھے کہ اچانک دروازہ کھلا اور عامل صاحب کمرے سے باہر آئے اور انہوں نے بچی کو گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ ہم دوڑتے ہوئے عامل صاحب کے قریب آئے اور پوچھنے لگے، کیا ہوا عامل صاحب، کیا ہوا؟ عامل صاحب نے گھبرائی ہوئی آواز میں جواب دیا، بچی پر ایک بہت بڑے خطرناک طاقتور سائے کا قبضہ ہے۔ عامل صاحب کا رنگ سرخ اور پسینے میں شرابور تھے۔ کچھ دیر بعد بچی کو ہوش آیا تو عامل صاحب کو دیکھتے ہی چیخ مارنے لگی اور صحن میں بہت تیزی سے دوڑی، چھلانگیں مارنے لگی۔ کبھی وہ برتن اٹھا کر پھینکتی تو کبھی اینٹیں اٹھا اٹھا کر ادھر ادھر مارتی۔ ایک بار پھر عامل صاحب نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر بچی کی طرف پھونک ماری تو وہ زور زور سے چلانے لگی، بہت خوفناک آوازیں نکالنے لگی، اس کی شکل بھی بدلنے لگی۔ یہ منظر بہت ہی خوفناک اور ڈراونا تھا۔ عامل صاحب مسلسل تیزی سے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ بچی اپنی اصلی حالت میں آنے لگی تو عامل صاحب نے کہا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اس کا حل جلد نکل آئے گا۔ عامل صاحب نے ہمیں کچھ تعویذ دیے اور پانی پر دم کیا اور کہا، جب بھی بچی پر یہ شیطان حاضر ہو تو یہ پانی اس پر چھڑک دینا۔ اس کے بعد عامل صاحب نے اجازت لی تو چچا نے کہا، اب کیا ہوگا؟ تو عامل صاحب نے کہا، میں کل پھر آؤں گا، تب تک اس کا کوئی حل نکال لیں گے۔ میں نے بھی چچا سے اجازت لی اور گھر واپس آ گیا۔ تقریباً رات کے 12 بجے اچانک دروازہ زور سے کھٹکھٹایا گیا تو میں حیران اور ششدر رہ گیا۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے چچا حبیب اللہ موجود تھے جو کہ بہت ہی ڈرے ہوئے تھے۔ میں چچا کو دیکھ کر ذرا چونک گیا اور ان سے میں نے پوچھا، سب خیریت تو ہے؟ چچا نے کہا، چلو میرے ساتھ، اور میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ راستے میں نے چچا سے پوچھا، کیا بات ہے، بتائیں تو صحیح، آخر ہوا کیا ہے؟ تو چچا نے کہا، پروین کو پھر دوڑے پڑ رہے ہیں اور اس کی شکل بھی انتہائی خوفناک ہو گئی ہے۔ تو میں یہ سن کر خوفزدہ ہو گیا اور خاموشی سے چچا کے ساتھ چلنے لگا۔ جب ہم چچا کے گھر پہنچے تو وہ بچی بڑے خطرناک انداز میں میری طرف دیکھنے لگی جیسے ابھی مجھے کچا چبا جائے گی۔ بچی کا اس طرح میری طرف دیکھنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ وہ میری طرف دوڑتی ہوئی آئی اور ڈر سے میرے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ میں بہت گھبرایا ہوا تھا۔ وہ میرے بہت قریب آ کر رک گئی اور پھر مجھے گریبان سے پکڑا اور مرد کی آواز میں کہنے لگی، تو لایا تھا نا اس پیر کو؟ تم جتنی مرضی کوشش کر لو، میں اس بچی کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ میں طاقتور جن ہوں، تمہیں میری طاقت کا اندازہ نہیں۔ اور پھر اس نے مجھے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ تھپڑ لگتے ہی میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ میرا سر چکرانے لگا۔ مجھے تھپڑ لگتے ہی چچا میری طرف بھاگتے ہوئے آئے۔ چونکہ وہ بچی اب صحن میں دوڑتی پھر رہی تھی اور ڈرونی آوازوں سے ماحول کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ میں نے ذرا اپنے ہوش و حواس قائم کیے اور اٹھ کر ایک سائڈ پر کھڑا ہو گیا اور چچا بھی میرے قریب تھے جو کہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بیٹا تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں نے جواب دیا ڈرتے ڈرتے، ہاں میں ٹھیک ہوں۔ بچی مسلسل صحن میں چیخ رہی تھی، بار بار دیوار پر چڑھتی، کبھی دوڑتے ہوئے ہماری طرف آتی اور کہکا لگا کر چلی جاتی تو کبھی کوئی چیز اٹھا کر ہماری طرف پھینکتی۔ میں اور چچا بہت ڈرے ہوئے تھے اور پریشان بھی تھے۔ ہم میں اتنی بھی طاقت نہ تھی کہ ہم اس بچی کو روک سکتے۔ اس دوران میں نے اونچی آواز میں بسم اللہ کا ورد شروع کر دیا۔ جیسے ہی میں نے اللہ کا نام لیا وہ ایک دم رک گئی اور میری طرف غصے سے دیکھنے لگی اور مجھ سے کہنے لگی، یہ سب پڑھنا بند کر۔ لیکن میں مسلسل اونچی آواز میں پڑھتا رہا
وہ آہستہ آہستہ اپنی اصلی حالت میں آنے لگی اور ایک سایہ اس کے جسم سے جدا ہو کر غائب ہو گیا اور بچی بے ہوش ہو گئی۔ تقریباً آدھ گھنٹے تک بچی بے ہوش پڑی رہی۔ میں اور چچا ڈرتے ڈرتے بچی کو اٹھایا اور چارپائی پر لٹایا اور چارپائی پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ صبح کی اذان سنتے ہی میں اور چچا مسجد میں گئے۔ نماز سے فارغ ہو کر میں نے اور چچا نے خصوصی دعا کی، یا عزوجل، تو مالک ہے، تو خالق ہے، دونوں جہانوں کو پالنے والا ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تجھے تیرے نبی کا واسطہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دلا دے، بے شک تو ہی بلائیں دور کرنے والا ہے۔ دعا سے فارغ ہو کر میں اور چچا گھر واپس آ گئے۔ بچی کو دیکھا تو وہ سوئی ہوئی تھی۔ ایک طرف بچھی ہوئی چارپائی پر ہم بیٹھ گئے۔ ابھی ہم بیٹھے ہی تھے، تقریباً آدھا گھنٹہ ہوا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی تو چچا نے دروازہ کھولا۔ باہر عامل صاحب کھڑے تھے۔ انہوں نے ہم سب کو سلام کیا اور چچا سے پوچھا، اب پروین کیسی ہے؟ تو چچا نے رات والا سارا واقعہ عامل صاحب کو بتا دیا۔ عامل صاحب نے چچا کی بات بڑے اطمینان سے سنی اور کچھ دیر خاموش رہے اور پھر خاموشی کو توڑتے ہوئے بولے، آج رات اس کا بھی حل نکل آئے گا انشاءاللہ۔ عامل صاحب نے پھر کہا، آج رات اس بچی کی نگرانی کرنی ہوگی اور اس سے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ پروین کو کون سی طاقت قبرستان کی طرف لے کر جاتی ہے۔ عامل صاحب نے ہم سے قرآن مجید مانگا تو چچا نے اندر سے قرآن مجید لا کر عامل صاحب کو دیا۔ ظہر کی نماز کے بعد عامل صاحب قرآن مجید پڑھنے لگے اور ہم سے کہا، میرے قرآن پڑھتے وقت کوئی بھی میرے پاس نہ آئے اور اس کمرے میں داخل ہو گئے جو کمرہ انہوں نے کل ہم سے لیا تھا۔ کمرے میں عامل صاحب کو داخل ہوئے 1 گھنٹہ گزر گیا، پھر دوسرا گھنٹہ بھی گزر گیا، پھر تیسرا گھنٹہ بھی گزر گیا۔ گزرتے گزرتے 4 گھنٹے ہو گئے۔ اس کے بعد عامل صاحب کمرے سے باہر آئے۔ اب شام ہو گئی تھی۔ عامل صاحب نے ہم سے کہا، وہ قبرستان کدھر ہے؟ میں اور چچا عامل صاحب کو اس قبرستان کی طرف لے گئے جدھر رات کو وہ بچی جایا کرتی تھی۔ گھر سے تقریباً 5 منٹ کے فاصلے پر وہ قبرستان تھا۔ قبرستان میں ہر طرف سناٹا، خاموشی اور اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ عامل صاحب نے میرے طرف دیکھ کر مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، وہ قبر کہاں ہے جہاں سے وہ سایہ نکلتا ہے؟ مجھ سے دور ہو جاؤ، جب تک میں تم کو نہ بلاؤں میرے پاس مت آنا۔ عامل صاحب قبر کو غور سے دیکھنے لگے اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگے۔ پھر انہوں نے اپنی سائڈ والی جیب سے 4 بڑی بڑی کیلیں نکالی اور قبر کے چاروں کونوں پر کاٹ دی تو قبر سے خوفناک آوازیں آنے لگی جس سے ہم خوفزدہ ہو گئے۔ تو عامل صاحب نے ایک طرف ایک گول دائرہ لگایا اور اس میں بیٹھ گئے اور ہمیں بھی ایک دائرے میں بٹھا دیا اور ہم سے کہا، جب تک میں نہ کہوں تم دونوں اس دائرے سے ہرگز باہر نہیں نکلنا، ورنہ بہت نقصان اٹھانا پڑے گا، اس سے بچے کی جان بھی جا سکتی ہے۔ عامل صاحب نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنا شروع کیا۔ ابھی ان کو عمل شروع کیے ہوئے 4 سے 5 منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ ایک خوفناک جن نظر آیا جس کے ہاتھوں میں ایک بہت بڑی تلوار تھی۔ پہلے اس جن نے عامل صاحب کو بہت ڈرایا، دھمکایا، لیکن وہ صاحب ثابت قدم رہے۔ اس کے بعد وہ جن ہماری طرف دوڑا جس سے میں اور چچا گھبرا گئے۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر میں ڈر کے مارے دائرے سے باہر جانے ہی والا تھا کہ چچا نے مجھے پکڑا اور مجھے اندر ہی رہنے کی تاکید کی، لیکن جیسے ہی جن کا پاؤں دائرے سے ٹچ ہوا اس کی خوفناک چیخ فضا میں بلند ہوئی۔ اوف میرے خدا! اس کی شکل اس قدر ہیبت ناک تھی کہ اسے دیکھ کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ابھی ایک بلا سر سے ٹلی ہی تھی کہ اچانک دوسری طرف سے خوفناک آوازیں آنے لگیں۔ ہم نے اس طرف مڑ کر دیکھا تو کئی بدروہیں ہماری طرف بھاگ بھاگ کر آ رہی تھی۔ جیسے ہی ان بدروہوں کا پیر دائرے سے ٹچ ہوا تو وہ رونے لگی، لیکن وہ بلائیں سر سے نہ ٹلی، مسلسل ہم کو ڈرانے دھمکانے میں لگی۔ یہ منظر انتہائی خوفناک اور دشوار تھا۔ وہ بہت خوفناک تھی، بال بکھرے ہوئے، ناخن بڑے اور دانت بھی نوکیلے تھے جو باہر کی جانب مڑے ہوئے تھے، اور آنکھیں جیسے 0 پاور کے سرخ بلب۔ یہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ دیکھنے کے قابل تک نہ تھا۔ ادھر عامل صاحب
اب اونچی آواز میں قرآنی آیات پڑھنے لگے۔ جیسے ہی انہوں نے اپنی آواز بلند کی تو ان بدروحوں کو آگ لگ گئی اور وہ زور زور سے چیخیں مارنے لگی اور اچانک غائب ہو گئی۔ پھر قبر سے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں اور قبر کے اندر سے ایک پراسرار سایہ نکلا اور گرجدار آواز میں بولا، اے بڈھے، تو جو کچھ پڑھ رہا ہے بہت غلط کر رہا ہے۔ تو یہ کام نہ ہی کر تو اچھا ہے۔ یہ اپنا پڑھنا بند کر اور یہاں سے نکل جا۔ یہ الفاظ سن کر عامل صاحب کو غصہ آ گیا اور جوابی انداز میں کہا، اگر تجھے جان پیاری ہے تو اس بچے کا پیچھا چھوڑ دے، ورنہ جلا کر بھسم کر دوں گا۔ اور پھر عامل صاحب نے پوچھا، تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے اور اس بچی بیچاری کے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ اگر جان پیاری ہے تو بچی کا پیچھا چھوڑ دے۔ سائے نے غرانے ہوئے انداز میں کہا، میں بچی کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ عامل صاحب جلال میں آ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرنے لگے۔ جیسے ہی عامل صاحب کے منہ سے یاسین والقرآن الحکیم کے الفاظ نکلے تو سایہ گڑ گڑا کر رونے لگا، معافیا مانگنے لگا اور کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بچی کا پیچھا چھوڑ دوں گا اور یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا اور آئندہ کسی کو تنگ نہیں کروں گا۔ بس یہ پڑھنا بند کر دو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میرا جسم جل رہا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں میں اس بچی کو چھوڑ دوں گا، میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ عامل صاحب نے پوچھا، تم اس بچی کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ تو سائے کے منہ سے آواز آنے لگی، کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ بچی اور اس کی والدہ ادھر سے گزر رہی تھی کہ بچی کو حاجت محسوس ہوئی۔ اس بچی نے اس درخت کے پاس آ کر پیشاب کر دیا۔ میں اس جگہ لیٹا ہوا تھا، مجھے غصہ آیا، اسی لیے میں اس دن سے اس بچی پر حاوی ہو گیا۔ تو عامل صاحب نے کہا، ٹھیک ہے، اب تم یہاں سے جاؤ، لیکن یاد رہے دوبارہ کسی کو تنگ کیا تو جلا کر بھسم کر دوں گا۔ اور پھر اس سے حضرت سلیمان بن داؤد کی قسم کھلوائی۔ میں اور چچا بڑی حیرانی اور سوالیہ نگاہوں سے سوچ رہے تھے کہ اس کے بعد اچانک سایہ غائب ہو گیا۔ اب عامل صاحب نے ہمیں فوراً دائرے سے نکلنے کا حکم دیا تو ہم عامل صاحب کے حکم کے مطابق دائرے سے باہر آ گئے۔ گھر آ کر سب سے پہلے عامل صاحب نے بچی کو دیکھا اور بچی کے گلے میں ایک تعویذ ڈال دیا اور تاکید کی کہ یہ تعویذ نہیں اتارنا، اور بچی کو پیار کرنے لگے۔ اب بچی پہلے سے بالکل بہتر تھی اور خوشی سے کھیل رہی تھی۔ اس کے بعد چچا نے عامل کا شکریہ ادا کیا اور کچھ روپے دینے کی کوشش کی، لیکن عامل صاحب نے صاف الفاظ میں انکار کر دیا اور کہا، یہ سب کام کرنا میرا فرض ہے اور میں یہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ اس کے بعد عامل صاحب نے ہمیں ایک نصیحت کی، ہمیں ہر وقت اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیشہ یاد کرنا چاہیے، اس کی نعمتوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے دلوں کو اس کی یاد سے معمور رکھنا چاہیے۔ اور یہ نصیحت کر کے عامل صاحب نے مصافحہ کیا اور اپنے مکان کی طرف روانہ ہوئے۔ اچانک میری زبان سے نکلا، ہے وہی جہاں میں اچھے جو آتے ہیں کام دوسروں کے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اس کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔